سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حاضرین محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گا، یہ دنیا سجائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا پر تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ حالات دن بدن عروج کی جانب روا تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا جو ہم میں سے ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، اور جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے، تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ حبیب یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا کہ کیا معاملہ ہے، ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا۔ حاضرین محفل، حبیب کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کے جوابات دے لیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا نے کہا تیرے کون سے 2 سوال ہیں؟ کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہیں۔ کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے۔ جب حلیمہ کے آنگن میں حبیب کا جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ جب آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند 2 لخت ہوا، ادھر حبیب یعنی قدموں میں گرا عرض کرتا ہے حسن بے مثال دیکھ کے آمنہ دا لال دیکھ کے، پورا نویں رشک آ گیا آمنہ دا لال دیکھ کے، یمنی نے کلمہ پڑھ لیا انگلی دا کمال دیکھ کے۔ آقا کلمہ پڑھا دیں۔ آقا نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے میرے حضور نے اسے سینے سے لگایا۔ کہا حبیب بتا تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب جرت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی بتا دیں، ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حبیب یمنی اب مکے میں نہ ٹھہر، گھر واپس چلا جا۔ یمنی بادشاہ دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حبیب ہوں، جو بچی بول نہیں سکتی۔ بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹی یہ کیسے ہوا؟ بیٹی کہتی ہے بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے نعت تھی۔ بابا چاند 2 لخت ہوا، پھر وہ مست ہوا،
جھومتا ہی جھومتا شاید وہ کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے ٹھہر گیا، وہ سر میرے بیٹی کیا تھا، کہا وہ ایک نور تھا، بابا نور ہی نور تھا، گھر ہمارا دور تھا، بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا، ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے، بابا پوچھتا ہے بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا تھا جو چاند کے اس نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتی ہے بابا آبرو آنکھیں انسا زلفیں جیسے کاف تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا، بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا، بیٹا نام پوچھا، کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے، اب تم بھی مان لو یہ تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔